جی دیکھا جائے پاک بھارت تجارت کی بات کی جائے تو 2018 میں جو تجارت ہوتی تھی اس کے بعد حکومت پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارت پر پابندی لگا دی تھی. اب اس کا دیکھا جائے 2018 میں کتنی امپورٹ تھی کتنی ایکسپورٹ تھی, کس کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو نقصان ہو رہا ہے جانتے ہیں. ایف پی سی سی کے قائم مقام صدر جو ہیں ثاقب فیاض مگو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھارت بہت باتیں کر رہا ہے, سب کچھ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ پاکستان کو بالکل بیٹھا دے گا, حقیقت کیا ہے کہ کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ ایکچولی دیکھیں, اس سے پہلے اگر ہم 2018 سے پہلے کی بات کریں جب اس کی تجارت پہ کوئی پابندی عائد نہیں تھی, تب بھی صرف $50 کروڑ جو ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا اور $1.8 بلین جو ہے وہ امپورٹ کرتا تھا. تو اور جو 50 کروڑ جو وہ ایکسپورٹ کرتا تھا پاکستان, یہ جو ہے جو بھارت ہے وہ اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ادھر صرف 50 کروڑ ایکسپورٹ کرے اور جو بھارت ہے وہ 1.8 بلین جو ہے ہم لوگ امپورٹ کریں. وہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ پہلے بھی بھارت نے نان ٹیرف بیریئر بھی لگوائے ہوئے تھے, اور کاروبار جو بھی ادھر ایکسپورٹ کی گڈس جاتی تھیں ہمیں شکایات آتی تھیں کہ وہاں پر پورٹ میں ان کے مسئلے مسائل بنا دیے جاتے ہیں, ان کو روکا جاتا ہے, امپورٹرز کو بلکہ تھریٹس دی جاتی تھیں کہ آپ پاکستان سے امپورٹ نہ کریں. یہ بہت واضح شکایت ہمیں ملتی تھیں فیڈریشن کو. اور اگر اب جو صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان بالکل بھارت کو ہوگا, اور پاکستان کی اگر ٹریڈ ادھر سے رکتی بھی ہے, کیونکہ 2018 سے پہلے کے بعد تو وہ ایسے ہی پابندی تھی. کچھ ادویات ادھر سے آتی تھیں جو کہ ہم کسی اور ملک سے بھی ہم لوگ وہ ادویات امپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اتنی بڑی مارکیٹ جو پاکستان کی ہے, اور کیونکہ جو بھارت کی مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے, لیکن وہ پہلے بھی ہمیں کیونکہ وہ ایکسیس نہیں دیتا تھا تو اس لیے ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن پاکستان پوری بالکل سنسیریٹی کے ساتھ اس کو ایکسیس بھی دیتا تھا اور اس کو بولتا تھا ادھر یہ ٹریڈ کرے, لیکن وہ کیونکہ اسی کی نادانیوں کی وجہ سے, اسی جو جارحیت کی وجہ سے جو پہلے اس نے کی 2018 میں, تو اس وقت ہم نے ٹریڈ بند کر دی. تو اب جو ہے اب تو صورتحال بالکل ایک اور اس نے جو شوشہ چھوڑا ہے کہ وہ پانی بند کر دے گا, تو اس طرح کیسے تجارت ہو سکتی ہے؟ ہم اس کی عوام کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس در کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ایسے نادانی والے فیصلے, ایسے نادانی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ اس خطے کی ریجنل ٹریڈ کو متاثر کر رہے ہیں, اور اس خطے کو ترقی ہونے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی, وہ انڈیا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رہے, تاکہ ادھر اس خطے میں امن و امان رہے. ثاقب صاحب دیکھا جائے جو ہسٹری دیکھی ہے, جیسے پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے جس میں کیمیکل آ گیا, سیمنٹ کچھ جاتا تھا, سبزیاں جاتی تھی, کچھ پھل جاتے تھے, پھر ہم وہاں سے بھی کچھ چیزیں لیتے تھے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انڈیا کے فیور میں تھا, $1.80 کروڑ کی پاکستان سالانہ امپورٹ کر رہا تھا 2018 تک, اور ایکسپورٹ ہم سے $50 کروڑ کر رہے. تو جو آپ کیمیکل کا کام ہے آپ کا, اور دیگر کام بھی ہیں, بہت ساری چیزیں چھپاتے بھی ہیں. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو امپیکٹ ہے صاف, اگر ایز اے بزنس کمیونٹی آپ دیکھیں تو وہ $1.80 کروڑ کی امپورٹ, مطلب وہ ہمیں بھیج رہا تھا اور ہم ایکسپورٹ کر $50 کروڑ. تو یہ نقصان کس کا ہے, فائدہ کس کا ہے؟ دیکھیں یہ تو سمپل بات ہے نا. پہلے آپ نے بولا, جو میں نے بتایا کہ 50 کروڑ کی جو تھی وہ ہماری ایکسپورٹ ہوتی تھی اور 1.8 بلین کی ہماری امپورٹ ہوتی تھی, تو دا بیلنس آف ٹریڈ واز ان فیور آف انڈیا. تو اس کو تو ظاہر بات ہے وہ اس کو ہی نقصان ہوا وہ اس بات کا. اور ابھی بھی جو ہے, ابھی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی چیز کی ضرورت ہوتی بھی تھی انڈیا کو کہ فوری طور پہ, وہ پھر بھی پاکستان سے نہیں خریدتا تھا. تو اس لیے میرے خیال میں تو کوئی بھی نقصان اس کو پاکستان کو نہیں ہوگا اس کا. اور جو وہ ٹریڈ ہے, اور بہت سارے جو آئٹم جو ہم لوگ پہلے انڈیا سے منگواتے تھے اب ہم وہ چائنا سے منگوا رہے ہیں, اور اس سے اچھی کوالٹی کی چیزیں وہ آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا.
جی جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھاری نقصان ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ فیڈریشن ہاؤس کے قائم مقام صدر نے صاف بتا دیا ہے کہ 2018 میں بھارت کے ساتھ جب ہم تجارت کر رہے تھے تو آخری 2018 میں بھارت سے 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی امپورٹ ہوتی تھی اور پاکستان 50 کروڑ ڈالر کی صرف ایکسپورٹ کرتا تھا۔ تو یہاں صاف سی بات ہے نقصان اس وقت بھارت کا ہی ہو رہا ہے، اور پاکستان اس سے بہتر اشیاء اب چائنا سے منگا رہا ہے، جس میں دوسری چیزیں جو انڈسٹری کے را مٹیریل ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ بارڈر ٹو بارڈر اگر ٹریڈ کریں، جیسے واگا بارڈر سے اگر ٹریڈ ہوتی تھی، سبزیاں پھل وغیرہ ایکسچینج ہوتے تھے، وہ لو کاسٹ پہ عوام کو ملتی تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے ذریعے اگر وہ لے بھی رہا ہے تو اسی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے معیشت پہ اس کا کیا اثر ہوگا، تو اس وقت پاکستان ون ون سچویشن میں ہے۔